السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی معیشت کا احوال جو ہے وہ بھی دکھائی یہ دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان کا اس وقت گورننس کا نظام چل رہا ہے اسی نوعیت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ IMF کی شرائط کی وجہ سے بگڑے، لیکن اب معاملہ IMF کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اور ظاہر ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے جو IMF کی شرائط میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے لیے جو سہولت فراہم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، ہم نے اس کو راہ پر ڈال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ حالانکہ جب $75 فی بیرل پیٹرول تھا تو اس وقت 113 تھا پیٹرول، اب جب $73 پہ بیرل کھڑا ہے تو تب آ کے $118 لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کی جو قیمت ہے اس کو بھی بڑھایا جانا ہے۔ وقتی طور پر اس میں بھی تعطل آ گیا ہے، لیکن حکومت پاکستان جو ہے یہ تعطل کب تک برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ برآمدات میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے جو یقیناً پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے وہ اس طریقے سے نہیں آ رہی ہے۔ ترسیلات زر پر بنیادی طور کے اوپر دار و مدار ہے، اور شاید ہم اس کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کا ضامن ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مختلف شعبے جو ہیں وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ عوام میں ایک ہیجانی کیفیت تو پائی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر سفید پوش طبقہ ہی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ جو سیکٹر وائز معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، معیشت جو ہے اس کے اندر کتنی اس وقت جان ہے، آنے والا سال جو ہے اس بجٹ کے بعد کیا وہ معیشت کو وہ استحکام دے سکتا ہے جس کی اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ گو کہ اس سے وابستہ اور چیلنجز بھی ہیں، اور یقیناً وہ سب مل کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ گو کہ وہ ابھی اس فیور میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نظام جو ہے وہ اس نے چلنا ہے۔ میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کا پاکستان کی معیشت میں ایک کردار بھی ہے، پاکستان کی معیشت کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری صورتحال کو خود بھی جھیلتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ممتاز صنعت کار عارف حبیب۔ عارف حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کو حکومتی زبان میں جو استحکام کا نام دیا گیا ہے وہ ہے اس کے اندر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری جو ہے اس راستے پر چلی ہے کہ نہیں، ابھی بھی بہت سے سوالیہ نشانات ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ کووڈ سے پہلے جو حالات تھے اور اس کا اگر ہم اس کا تقابل کریں آج کے حالات سے، تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ امپرومنٹ ہے، اس میں بہتری ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ سے پہلے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 13% تھے، ہمارا روپیہ جو ہے وہ 168 روپے پر چلا گیا تھا ڈالر کے اگینسٹ، اور ہماری جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی زیادہ تھا، اور ریمیٹنسز جو ہے وہ اتنے نہیں تھے، اور بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے کووڈ کے بعد ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس سے ہم اس کا جو ہے وہ کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امپرومنٹ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کنورٹ ہونا، آئی تھنک یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے بگ پلس ہے، کیونکہ ہم روپے تو پھر بھی جو ہے وہ ہم نوٹ چھاپ سکتے ہیں، لیکن ڈالر چھاپنے کی تو مشین ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ایک پریشر تھا وہ کم ہوا۔ پھر کووڈ نے مدد کی، کووڈ کے آتے ہی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، روپے میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئی، کچھ ڈیٹ پیمنٹ جو ہے فارن ڈیٹ پیمنٹ کی ڈیفرمنٹ ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو ملک کے فائننسز ہیں اس پر بوجھ جو ہے وہ کم ہوا۔ بٹ ساتھ ہی ساتھ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے اور لوکل کمپنیز اور انڈسٹریز کی
جو ری پیمنٹ انسٹالمنٹ کی ڈیفرمنٹ کرنے سے اور جو ہے وہ ٹرف کی اویلیبلٹی کو کرنے سے، سیلری فائنانس کرنے سے سب کی جو ہے وہ لیکوڈیٹی بہتر ہوئی. اور لیکوڈیٹی جو ہے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ کووڈ کے بعد جولائی 2020 سے اکنامی میں ڈیمانڈس میں جو ہے وہ ایک وی ٹائپ ریکوری آئی، تیزی سے جو ہے وہ ریکوری آئی. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی ریفلیکشن اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس سے بھی آتی ہے کہ 28,000 انڈیکس چلا گیا تھا، ابھی کوئی 47-48,000 ہے. تو اس میں کئی ایک فرنٹ پہ جو ہے وہ بہتری ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ کیا پاکستان کے چیلنجز ختم ہو گئے؟ نہیں، ختم نہیں ہوئے. چیلنجز ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز بھی ہیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ بالکل ہی ہم جو ہے وہ ICU میں تھے، اس ICU سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے اور کچھ امید نظر آ رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی فورن انویسٹمنٹ کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایکسپورٹ کو زیادہ تیزی سے بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ جو ریمیٹنسز بڑھے ہیں اس کو سسٹینیبل کرنا ہے. پھر اس کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت کامیاب گیا ہے. آلریڈی 1.7-1.8 بلین ڈالرز جو ہے اس میں پاکستان کو جو ہے ریسیو ہوئے. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تاریخ میں جو ہے ہائیسٹ لیول پر ہیں. تو یہ پازیٹیوز ہیں. لیکن اگر آپ نیگیٹیوز کی بات کریں گے تو جو ہے انفلیشن ہے، ہائی انفلیشن ہے، جس میں آپ عام عوام کا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انفلیشن ہے وہ زیادہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. اور امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ چونکہ روپیہ جو ہے وہ ویک رہا ہے، اس کی بھی وجہ ہے. اور انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. میں آتا ہوں عارف حبیب صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اچھا عارف حبیب صاحب، میں ذرا سیکٹر وائز اب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے روپے کے استحکام کی بات کی ہے، اب ایک دفعہ پھر روپیہ جو ہے وہ قدر کھو رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ 161 پر پہنچ گیا، اور کچھ جو بات کی جا رہی ہے وہ کافی آگے کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روپے کا قدر کھونا ہے یہ آپ کو ایک وقتی لگ رہا ہے یا آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں یہ سلائیڈ ڈاؤن جاری رہے گا؟ ندیم صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ اگر روپے کا سلائیڈ جو ہے وہ پچھلے 20 سال کا آپ ریکارڈ نکالیں تو ایوریج روپیہ جو ہے وہ 5.5% سالانہ کم ہوتا ہے ویزا وی ڈالر. تو کبھی جو ہے وہ اس میں کچھ عرصہ جو ہے وہ استحکام آتا ہے، لیکن اس کے دوسرے پیریڈ میں تیزی سے روپیہ جو ہے وہ سلائڈ ڈاؤن کر جاتا ہے. لیکن اگر آپ 20 سال کا ایوریج نکالیں گے تو سالانہ جو ہے وہ 5.5% کا ڈپریسیشن جو ہے وہ روپے کی ویلیو میں رہا ہے. اور اسی کو آپ آگے بھی پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ ہر سال جو ہے یہ 5%, 6% جو ہے وہ روپیہ کم از کم میڈیم ٹرم میں تو ایسا نظر آتا ہے. اب ڈیورنگ دا ایئر اوپر نیچے مارکیٹ ہوگی کہ 168 کا 151 ہو گیا اور 151 کا اب 161 کی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے 160 دیکھا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس پر جو ہے وہ رہے گی، اور اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ سالانہ جب ہم اپنی فیزیبلٹی بناتے ہیں اپنے پروجیکٹس کی تو ہم یہ ہے کہ 5.5-6% کا سالانہ ڈی ویلیویشن جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائے گا کہ برآمدات کی بات ہے، ظاہر ہے کہ ڈالر اس میں ایک رول پلے کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں انڈیا کو دیکھ لیں یا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ان کی بھی جو روپے ان کی کرنسی کی گراوٹ ہے وہ بھی اسی رفتار سے ہے جس سے ہماری ہے. اور کیا اگر یہ ہماری 5.5% ہے گزشتہ 20 سالوں سے، تو کیا اس بات کا یہ اظہار نہیں ہے کہ ہم اپنی جو معیشت ہے اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط نہیں کر پائے کہ ہمارے جو کرنسی ہے اس میں بھی ایک ٹھہراؤ آتا اور اس میں بھی ایک استحکام آتا؟ دیکھیے، مطلب ہمیشہ سے پاکستان میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا ہے. تو جب بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال
ہماری جو ہے وہ ڈالر آمدنی اور ڈالر ایکسپنسز میں جو ہے وہ نگیٹو فرق رہتا ہے. جب نگیٹو فرق رہے گا تو آپ کی ریزروز پہ اور پریشر رہے گا, آپ اس کو بورنگ سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. جو پچھلے سال جو ہے وہ تو جو ہے وہ پازیٹیو رہا یا بریک ایون رہا, لیکن اس سال چونکہ پھر امپورٹس بڑھی ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, تو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر بڑھے گا تو پھر ظاہر ہے ریمیٹنسز اگر مزید نہیں بڑھے تو آپ کی کرنسی کے اوپر جو ہے وہ پریشر رہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے, اس کے لیے ضروری ہے فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے, اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا جائے. نہیں, اس میں عارف حبیب صاحب سوال یہ ہے, سارے ایسے ایونیوز ہیں. جی عارف حبیب صاحب سوال یہ ہے کہ ہم برآمدات کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک سیکٹر کے اوپر انحصار کیے ہوئے ہیں. آپ خود اس ملک کی سکسیس سٹوری ہیں, یہ فرمائیں کہ کیسے آپ ایک ایسی ہمہ جہتی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو سکے اور آپ ایک شعبے سے نکل کے دیگر شعبے جو ہیں اس کی ان پٹ جو ہے وہ شامل ہو سکے. اگر یہی صورتحال رہی تو ہم لاکھ کر لیں, ہم ادھر ہی 22 سے 25 کے درمیان کھڑے رہیں گے. دیکھیے, اس کے لیے سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا ہوگا. کاسٹ آف پروڈکشن میں جو ہے وہ یوٹیلیٹیز ہیں, یوٹیلیٹیز پرائسز ہم ریجن میں جو ہے وہ ہائیسٹ ہیں. اس کو ہمیں ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ابھی انہوں نے کچھ مطلب ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کو جو ہے سبسڈی بھی دی ہے اس اکاؤنٹ پہ. پھر ہمارے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی جو ہے وہ کمپیریبل رکھنا ہوگا. پھر ہمارے یہاں جو ویجز ہیں وہ ویجز کو بھی جو ہے وہ کمپیریبل رکھنا ہوگا. را مٹیریل کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہوگا. تو اس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں, اور ان فیکٹر میں جہاں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ایز اے ہول پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات کیسے ہیں, تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر آتے ہیں اور کیا اس میں پوٹینشیل ہے. تو میں کہوں گا کہ ہاں, بہتری کے آثار بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ پوٹینشیل بھی ہے, پرووائڈیڈ کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بزنس فرینڈلی پالیسیز جو ہے وہ چلتی رہیں, اس میں زیادہ چینج نہ آئے. ایک دفعہ جو پالیسی دی گئی وہ لمبے عرصے کے لیے ہو تاکہ لوگ اس کو پلان کریں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں. اس دفعہ دیگر شعبوں کے لیے بھی, خاص طور پہ جو آئی ٹی ہے, ہمارا آئی ٹی کا شعبہ, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی اس شعبے میں ایکسپورٹ بڑھا سکیں. تو وہاں اچھے اقدامات کیے گئے ہیں بجٹ کے اندر. ہمارا ٹیکسٹائل سب سے بڑا سیکٹر ہے, اس میں اچھے اقدامات جو ہے وہ کیے گئے, اور دیگر شعبوں میں بھی یہ ڈیزائر ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس میں کچھ جو ہے وہ اقدامات لیے گئے, لیکن یہ مسلسل یہ اقدامات جو ہے اس پر کام کرتے رہنا پڑے گا, جب جا کے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ حاصل کر سکیں. اچھا عارف حبیب سے یہ فرمائیے گا, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کی اقتصادیات جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہونی چاہیے تھی, کہ ایگریگیرین اکانومی ہونی چاہیے تھی. ہم الٹا فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہو گئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, کیا آپ کو وجہ دکھائی دیتی ہے, اور کیا پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرح ماڈرنائز نہیں ہو سکتا, کچھ کیا نہیں جا سکتا کہ ہم یہی جو کل تک ہم برآمد کرتے تھے اجناس, آج ہم نیٹ امپورٹر بنے بیٹھے ہوئے؟ آئی تھنک یہ بہت سیریس مسئلہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم جو ہے وہ, جس کو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم ریجن کی جو ہے وہ فوڈ باسکٹ بن سکتے ہیں, اور ہم جو ہے خود اب جو ہے وہ فوڈ آئٹمس کو امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو انفلیشن بھی ہے, وہ انفلیشن کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر سے اجناس جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ بجٹ میں آپ نے دیکھا اقدامات کیے گئے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے کچھ
مراحت دی جائیں، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو کچھ انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ کرے۔ پچھلے سال ایگریکلچر اکنامی میں اچھے پیسے گئے ہیں، وہاں چونکہ انٹرنیشنل پرائس اور سپورٹ پرائس بڑھی ہے تو ان کی جو ہے اکنامکس اچھی رہی ہے، تو وہاں امید ہے کہ فردر انویسٹمنٹ جو ہے ہوگی اور اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن اس کے اندر ظاہر مختلف اجناس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، ییلڈ بہتر کرنے کے لیے مسلسل کاوشوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آرگنائز ظاہر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں حکومت شامل کرنا چاہتی ہے، اور آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کو بھی رول پلے کرنا چاہیے۔ پھر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کوآپریٹ فارمنگ کا رواج ہونا چاہیے، اور کوآپریٹ فارمنگ کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ نئی انویسٹمنٹس آئے گی، اس کی ماڈرنائزیشن پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو سکے گا، اچھا ہیومن ریسورس ہائر کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی، تو اس میں پھر جو دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو جدت آئی ہے وہ جدت جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے آئی تھنک اس کے اوپر سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ممتاز صنعت کار عارف حبیب سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو اصل مسئلہ ہے، اب دو چیزیں جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افراط زر اور مہنگائی۔ ظاہر ہے کہ قوم کے لوگ جو ہیں ان کو اب اپنا دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے بندھ گئے ہیں، مہنگائی نے یہ حالت کر دی ہے۔ ظاہر ہے بل زیادہ ہیں، اجناس کی قیمتیں زیادہ ہیں، پھر اسی اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو عمل ہے، کیونکہ ترسیلات زر بڑی اچھی بات ہے، بڑھ رہی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن وہ پاکستان کی مارکیٹیں آباد کر رہی ہیں، وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر ان کی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی کہ جس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو افراط زر ہے، اس میں کیا دیکھا جائے کہ ترسیلات زر کا بھی ہاتھ ہے کہ جس کی قوت خرید نہیں ہے، اس کا اگر کوئی بائر ہے تو وہ اس کی قوت خرید کو نیوٹرلائز کر رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو یہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑی ہیں، جو ترسیلات بڑی ہیں، اس سے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈسپوزیبل انکم کافی آئی ہے، تو ظاہر وہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں، تو اس سے ڈیمانڈ جو ہے وہ اشیاء کی جو ہے وہ بڑی ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر میں پیسہ زیادہ گیا ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ ڈیمانڈز بڑھی ہیں اور اس کے اثرات ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز وہ ہے کہ وہ چونکہ یہ انفلیشن امپورٹڈ ہے، ہمارے ہاں جیسے آپ کو وہ فوڈ آئٹمس آپ کو $7 بلین کے امپورٹ کرنے پڑے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ انفلیشن کم ہوگا پاکستان میں۔ اس وقت جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ڈیمانڈز لوکل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ کوئی پرائسز دوبارہ نیچے آئیں گی جلدی، وہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنی کو بڑھایا جائے، وہ پاسبل ہے۔ آمدنی کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے کہ جیسے جو لوگ ترسیلات ریسیو کرتے ہیں ان کی آمدنی بہتر ہے، جو لوگ ایگریکلچر میں ہیں ان کی آمدنی بہتر ہے، جو IT میں ہیں ان کی آمدنی بہتر ہے، جو آپ کے ٹورزم میں ہیں وہ ان کی آمدنی بہتر ہے، لیکن جو شہر میں سیلری پیشہ لوگ ہیں وہ پریشر میں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اب ان کی منیمم ویج کو جو ہے وہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اور اچھے اگر بزنسز ہیں تو بزنسز اپنے امپلائیز کو مناسب بونس وغیرہ دیں اور اس طرح ان کی انکم ہو، ان کی انکریمنٹس جو ہے
وہ ریزنیبل اس میں عارف حبیب صاحب چونکہ میرے پاس آخری منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ ایک طرف ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ زیادہ، آپ کاسٹ آف بزنس کی بات کر چکے ہیں کم کرنے کی، بجلی کے نرخ جو ہیں وہ آپ ابھی بھی زیادہ ہیں، آگے آپ نے مزید بڑھانے ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آگے جا کے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، جو فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں کافی وہ ظاہر ہے پریشان کن ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے بے روزگاری کم ہو سکتی ہے اور لوگوں کے جو وسائل ہیں ان میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کنسٹرکشن پیکیج جو ہے اس کی وجہ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی زیادہ بڑھی ہے، تو آپ بھی دیکھیں کہ کنسٹرکشن مٹیریل میں سب میں جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں جو ہے بہتری ہوئی ہے، وہ انڈسٹری اچھا کر رہی. تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھا ہے تو وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اچھا کر رہی ہے. تو یہ تمام انڈسٹریز اگر اچھا کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپینشن بھی کر رہی ہیں، ان کی ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. جب ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو سیلریز میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو وہ بالکل ممکن ہے اور وہ زیادہ آسان روٹ لگتا ہے میری نظر میں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ناظرین، یہ تھے ممتاز صنعت کار عارف حبیب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.